کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ دنیا تمہیں اتنا مضبوط بنا دے گی کہ تم اپنے بڑے سے بڑے خسارے پر بھی مسکرا دیا کرو گے۔ قصہ یوسف پڑھ کر سمجھ میں آیا کہ کس حد تک جا سکتے ہیں حسد کرنے والے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، ایک جسے چن لیا جائے، دوسرا جسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر تم نے کبھی ٹوٹی ہوئی ہڈی یا بے ہوشی کا تجربہ نہیں کیا تو تمہاری روحانی حفاظت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر وہی چھوڑا جو چھوڑنا آسان تھا۔ عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے، مگر عورت کو اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کی ذات کو بااعتماد بناتی ہے۔ تیرے بندوں کو تو پسند نہیں ہوں یا رب، پر تیری تو مخلوق ہوں، تو رد نہ کرنا۔ ہر الوداع میں دونوں نہیں روتے، روتا وہی ہے جو رکنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا نجات کی ایک صورت ہوتا ہے۔ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بد دعائیں دینے کی آیات ہوتی۔ دوسروں کی بہار پر نظر کم رکھا کریں، ہر پھول نے خزاں کا موسم بھی دیکھا ہوتا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ راہ تکتے ہوئے تھک گئی جب آنکھیں میری، پھر تجھے ڈھونڈنے میری آنکھ سے آنسو نکلے۔ ہمارے حصے میں ہماری عمر سے بڑا بوجھ آیا، سو ہم بڑوں سے ملتے رہے بزرگوں کی طرح۔ کچھ لوگ زندگی سے چلے تو جاتے ہیں، مگر اپنے بعد ایک ایسی خاموشی چھوڑ جاتے ہیں جو کسی آواز، کسی ساتھ اور کسی بھی وقت سے کبھی پر نہیں ہوتی۔ تم اس شخص کی تھکن کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کو سفر کے آخر میں پتہ چلے کہ سارا راستہ ہی غلط تھا۔ کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ ہم اس معاشرے میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ خدا نے کسی کو ہدایت نہیں دی۔ کبھی کبھی نہ محبت ختم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ ہم گناہوں سے بھرے دل لے کر بھی سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ پھر بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ انسان کو تنہا کیوں کرتا ہے یہ راز کوئی نہیں بتاتا، تاکہ اپنے بندے کی آزمائش کرے۔